بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن. تدبر، تفکر اور غور و فکر کے لیے جو قرآن کریم کا ہمیں یہ حکم ملتا ہے، اسی کے زیر اثر ہم یہاں پر چند مسائل اور قرآنی سوروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ احکام میں جو بحث ہماری چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کے لیے وضو کرنا چاہیے، وضو کرنا جن چیزوں کے لیے چاہیے۔ آقا سستانی مسئلہ نمبر 322 میں فرماتے ہیں 6 چیزوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے، 6 چیزوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ پہلا، واجب نمازوں کے لیے سوائے نماز میت کے۔ نماز میت واجب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے وضو کریں، بغیر وضو کے بھی نماز میت پڑھ سکتے ہیں، بس آپ پاک ہونا چاہیے، پاک و پاکیزہ آپ کو ہونا چاہیے۔ دوسرے، اس سجدے اور تشہد کے لیے کہ جو ایک شخص بھول گیا ہو جبکہ ان کے اور نماز کے درمیان کوئی حدث اس سے سرزد ہو جائے، مثلا اس نے پیشاب کیا ہو لیکن سجدہ سہو کے لیے وضو کرنا واجب نہیں۔ اگر کوئی تشہد بھول جائے یا سجدہ بھول جائے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ بعد میں تشہد اور سجدے کی قضا کرے گا۔ لیکن مثلا دوسری رکعت کا سجدہ بھول گیا، تشہد بھول گیا دوسری رکعت کا، اس کے بعد اس نے یاد آ گیا تیسری رکعت میں، لیکن اب پیچھے تو نہیں لوٹ سکتا۔ اب کیا کرے گا؟ یہ 4 رکعت تمام کرے گا، اس کے بعد نماز کے بعد میں تشہد پڑھے گا، پھر اس کے بدلے 2 سجدے سہو کرے گا اور تشہد سلام پڑھ کے اس کو تمام کرے گا۔ لیکن بائی چانس آدمی تھا، عام آدمی تھا بیچارہ، اس نے تشہد بھول گیا، تیسری رکعت میں پہنچا، یاد آیا، پھر اتنے چوتھی میں پہنچا تو اتنے پھر بھول گیا کہ میں بھول گیا تھا، یہی بھول گیا کہ میں بھول گیا تھا، اس نے اپنی ختم کر دی نماز۔ اس کے بعد گیا، گھر چلا گیا، اٹھا، یاد آیا، شام کو یاد آ کہ ارے یار میں صبح تشہد بھول گیا تھا، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تشہد کی قضا کرے گا اور پھر ساتھ میں 2 سجدہ سہو بھی بجا لائے گا، اس کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ تیسرا، نہیں، اس نماز کے ساتھ بہتر ہے کہ اسی نماز کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، لیکن وہ بھول گیا۔ اس کے اسی وضو سے چل جائے گا، اسی وضو چل جائے گا، لیکن وضو شرط ہے، اس کے لیے وضو شرط ہے۔ اب وہ وضو آپ نے چاہے کسی اور چیز کے لیے کیا ہو وہ چل جائے گا۔ جی 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 جی۔ تیسرا ہے خانہ کعبہ کا واجب طواف کے لیے کہ جو حج اور عمرے کا جز ہو، اس طواف کے لیے آدمی کے بھی اوپر وضو کرنا واجب ہے۔ اب یہ ایک نارمل سی بات ہے، اگر ایک آدمی وہاں، خدا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سعادت کو بخشے انشاءاللہ کہ ہم جائیں حج اور عمرے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ جب ایک آدمی وہاں ہوگا تو ممکن ہے کہ ایسے بھی وہ طواف کر لیتا ہو محبتاً قرآن کریم اور خانہ کعبہ سے، تو اس کے لیے اگر کوئی حج اور عمرے سے علیحدہ کوئی طواف کر رہا ہے اس کے ارکان کے علاوہ تو اس کو واجب نہیں ہے، لیکن حج اور عمرے کے ارکان سے کوئی طواف خانہ کعبہ کر رہا ہے تو اس کے لیے واجب ہے۔ چوتھا، وضو کرنے کی منت مانی ہو یا عہد کیا ہو یا قسم کھائی ہو۔ اب یہ تھوڑا سا ہمارے لیے عجیب ہوتا ہے، چونکہ ہم جو منت مانتے ہیں وہ 2 بی بی سیدہ کی کہانی مانتے ہیں، نظر امیر المومنین مانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن قرآن نے حکم دیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
جب بھی منت مانو، جب بھی تمہیں مدد مانگنی ہو تو روزے اور نماز کی منت مانو، یعنی یہ بہتر ہے، وہ والی منع نہیں ہے، وہ والی منع نہیں ہے، لیکن یہ بہتر ہے۔ معصومین کی زندگی بھی اسی میں، معصومین کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی انہوں نے منت مانی تو یا روزے کی منت مانی، ہم نے دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا نے مثلا فلاں واقعے میں کہ یہ کام ہو جائے تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی، حتیٰ وہ مصائب جناب علی اکبر میں بھی وہ جملہ آتا ہے کہ جناب ام لیلہ نے منت مانی کہ میرا بیٹے کے دیدار ہو جائے تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی۔ ہم نے یہ معصومین اہل بیت کی سیرت میں دیکھا کہ وہ جب بھی منت مانتے تھے تو وہ منت مانتے تھے نماز کی یا روزے کی۔ تو اگر کسی نے اسی طریقے سے وضو کی منت مانی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو آج پورا دن وضو سے رہوں گا، صبح اٹھتے ہی روزانہ وضو کیا کروں گا، مثلا کسی طریقے سے کوئی منت مانے وضو کی، یا عہد کرے کہ میں عہد کرتا ہوں ہمیشہ وضو سے رہوں گا، اب اس نے عہد شرعی کیا تو بھائی اس کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ یہ ہمیشہ وضو سے رہے، اس پہ واجب ہے۔ یا کسی نے قسم کھائی، میں قسم کھا رہا ہوں کہ کل کا دن یا پورے رمضان میں وضو سے رہوں گا، اب قسم کھائی ہے تو اس کے اوپر واجب ہے۔ پانچواں، جب کسی نے منت مانی ہو کہ قرآن کریم کا بوسہ لے گا، قرآن کریم کے جو لکھے ہوئے الفاظ ہیں، جو الحمدللہ رب العالمین لکھا ہوا جو ہے، جب کسی نے منت مانی ہو کہ میں قرآن کریم کا بوسہ لوں گا، تب اس کے اوپر لازم اور واجب ہے کہ وہ وضو کرے گا۔ چھٹا، نجس شدہ قرآن کریم کو دھونے کے لیے یا بیت الخلا وغیرہ سے نکالنے کے لیے جبکہ متعلق شخص مجبور ہو کہ اس مقصد کے لیے اپنا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ قرآن کریم کے الفاظ سے مس کرے گا، اس کی جو عبارت لکھی ہوئی ہے، مثلا نارمل حالات میں یہ سب نہیں ہوتا، لیکن جہاں پہ دکان یا کاروبار وغیرہ ہوا کرتا ہے، جہاں پہ یہ چیزیں ہدیہ ہوتی ہیں، تو وہاں ایسا ہو جاتا ہے، مثلا لے جا رہے تھے گر گیا، آدمی انسان ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر کوئی پھینکے تو گناہگار، لیکن گر گیا تو گناہگار نہیں ہوتا۔ جیسے روزے میں اگر کوئی کھا لے تو گناہگار، لیکن غلطی سے بھول سے کھا لیا، صبح اٹھا اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اسے عادت تھی کہ پانی پی لے، پانی پی لیا، اب بولا بعد بولا میرا تو روزہ تھا، کھا تو تھا اب بھی ہے، گھبرائیے نہیں، اللہ جو ہے تمہاری بھول کے اوپر تمہیں سزا دینے والا نہیں ہے۔ اچھا، اسی میں ایک مسئلہ اور میں بیان کر دوں، وہ جوانوں بچوں کے لیے ہے۔ اگر کسی کو حالت روزہ میں وہ نجس ہو جائے، انزال ہو جائے، نائٹ فال ہو جائے، تو اس کو اوپر وضو، روزہ جو ہے اس کا باطل نہیں ہوگا، بلکہ اس کو غسل واجب کرنا پڑے گا، بس روزہ اس کا باطل نہیں ہوگا۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں کہ جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ میں دوبارہ انشاءاللہ بتا دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، 6 چیزوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، واجب نمازوں کے لیے سوائے نماز میت کے، اس سجدے تشہد کے لیے کہ جو وہ بھول گیا تھا بعد میں انجام دے رہا ہے، خانہ کعبہ کے واجب طواف کے لیے، وہ عمرے کا ہو یا حج کا ہو۔ چوتھا، وضو کرنے کی منت، عہد یا قسم کھائی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے۔ پانچواں، کہ جس نے منت مانی ہو کہ وہ مثلا قرآن کا بوسہ لے گا۔ چھٹا، وہ کہ جو نجس شدہ قرآن کو یا گری کتاب کو اٹھائے اور اس کی عبارت کو ہاتھ اس کا ٹچ ہونا چانسز ہوں تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ وضو کرے گا۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ ایک چھوٹی سی چیز اور بیان کر دوں، 7 چیزیں ہیں جو وضو کو باطل کرتی ہیں، بس یہ 7 چیزیں: پیشاب، پاخانہ، گیس پاس ہونا۔ چوتھا، وہ نیند جس کی وجہ سے آنکھیں نہ دیکھ سکے، کان نہ سن سکے۔ اگر آنکھیں بند ہو گئی ہوں لیکن کان کام کر رہے ہیں تو وضو باطل نہیں ہوتا۔
پانچواں ایسی حالت میں کہ جن میں عقل زائل ہو جاتی ہے، جیسے دیوان کی مستی وغیرہ، کوئی پاگل ہو گیا تو وہ وضو بھی اس کی جاتی رہی۔ چھٹا عورتوں کا استحاضہ، جس کا ذکر بعد میں کبھی کیا جائے گا، اور ساتواں مردوں سے متعلق جو ہے جنابت، اس میں بھی اس کا وضو باطل ہو جائے گا۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں کہ جن سے وضو باطل ہوتا ہے، ان کے علاوہ کبھی کسی اور چیز سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں عورتوں میں مشہور ہے کہ شیشہ دیکھنے سے، نامحرم کو دیکھنے سے، اور جانے کیسے کیسے کر کے پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہے، کیونکہ جب غلط ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی بن جاتا ہے، صحیح تو ایک ہی ہوتا ہے۔ 7 چیزیں بتا دی، یہ والی 7 ہیں، ان سے وضو باطل ہوتا ہے۔ قرآن نے، اہل بیت نے، پروردگار نے بس ان کو رکھا کہ ان سے وضو باطل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ اب یہ آج سمجھ لیجئے کہ جب بھی کوئی کہ ان سب کے علاوہ کوئی چیز نام لے کہ کیا اس سے وضو باطل ہوتا، کہیے نہیں بھائی اس سے نہیں ہوتا، بس یہ 7 ہے، اگر ان 7 میں وہ چیز آ رہی ہے تو وضو باطل ہوگا، ورنہ باطل نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد کتاب مطالعہ قرآن، نام کتاب کا اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی کبھی چاہیں کہ مطالعہ کر سکیں تو آپ اس کو حاصل کر سکیں۔ تنزیل مکاتب سے چھپی ہے، وہاں سے مل سکتی ہے۔ آسمانی کتابیں، قرآن مجید کا تفصیلی مطالعہ کرنے سے پہلے ایک نظر ان کتابوں پر بھی ڈال لینا ضروری ہے جو قرآن کی طرح آسمانی کہی جاتی ہیں، جن کا رشتہ مبدأ اعلیٰ سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ کتابیں اور صحیفے اگرچہ بہت سے ہیں، لیکن ان میں سے وجود صرف انجیل اور توریت کا پایا جاتا ہے، جنہیں عہد جدید اور قدیم سے تعبیر کیا جاتا ہے، جن کے تقدس پر ایک دنیا ایمان لائے ہوئے ہے۔ صحف ابراہیم اور زبور کا بظاہر نہ کوئی وجود ثابت ہے اور نہ ہی ان پر عمل کرنے والی کوئی امت پائی جاتی ہے۔ ان کی امت بھی ختم ہو گئی، یہ کتابیں بھی ختم ہو گئیں۔ توریت اور انجیل، قرآن کریم میں ایک تاریخی فرق یہ ہے کہ قرآن جب سے نازل ہوا ہے، ہر دور تاریخ میں اس کے ماننے والے اتنے رہے ہیں جو کسی بھی ایک کتاب کے بالتواتر نقل کے لیے کافی ہوا کرتے ہیں۔ ہر دور میں اس کی عظمت اور بزرگی پر ایمان لانے والوں اور اس کی حفاظت کرنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد رہی ہے، برخلاف توریت اور انجیل کے۔ بیچ میں ان کے اتنے لوگ کم ہو گئے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اب بیچ میں وہ والی کتاب بچی تھی نہیں بچی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں آنے والے ان کے جو علماء نے انہوں نے خود اپنے پاس سے کچھ چھاپ کے لگا دیا اور اس میں تحریف کر دی، کچھ اس کا ملا، کچھ اپنے پاس سے انہوں نے جوڑ دیا کہ بھئی یہ بھی ہونا ہی چاہیے۔ ہوتے نا ہمارے ماشاءاللہ بعض لوگ ہوتے نہیں بھئی یہ تو نہیں ہونا چاہیے اور یہ تو ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ اللہ میں کو مشورہ دیں، جب قبر میں جائیں وہاں پہ ملاقات ہو امیر المومنین سے تو کہیے گا کہ بھئی اللہ میں سے ہماری ریکویسٹ پہنچا دیجیے کہ یہ والی چیز ہونا چاہیے۔ دین میں کسی کو ضرورت نہیں ہے کہنے کی، کامل دین ہے، خدا جانتا ہے کیا ضروری تھا، نبی جانتا ہے، امام جانتا ہے، جو ضروری تھا وہ ضروری کر دیا، جو منع کرنا تھا وہ اس نے منع کر دیا، جو مستحب کرنا تھا وہ مستحب کر دیا، جو مکروہ کرنا تھا وہ مکروہ کر دیا۔ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ نہیں جناب بس واجب ہونا چاہیے اور حرام ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آج سے ہم آپ کی زندگی ایک دن واجب اور حرام سے گزروا دیں گے۔ یا واجب ہوگا یا کہیں گے تمہیں کھانا ضروری ہے 2 روٹی کھاؤ۔ اب وہ 1 دن چلا لے گا، 2 دن چلا لے گا، لیکن کسی دن اسے 3 ضروری ہے، کسی دن اسے 1.5 ضروری ہے، تو اب پھنس گیا نا۔ نہیں، اسی لیے پروردگار عالم نے کچھ چیزیں آپ کے حساب سے چھوڑ دی ہیں کہ جیسی آپ کی زندگی ہے، جیسی آپ کی کنڈیشن ہے، جیسے آپ کی شرائط ہیں، اس کے اعتبار سے کر لو۔ ہم نے بتا دیا اس میں فائدہ ہے اور اس میں نقصان ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو ہدایت کا راستہ کھول دیا ہے، آگے تمہاری مرضی ہے، چاہے تم شکر اختیار کرو چاہے تم کفر اختیار کرو۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد
یہ کتابیں توریت اور انجیل کے اوپر بھی ایک ایسا وقت آیا کہ ان کے ماننے والے بےحد کم ہو گئے. نتیجہ یہ کہ ان میں جو ہے تحریف کر دی گئی. ان کی تاریخ میں بھی وہ وقت آ چکا ہے کہ جب ان کے ماننے والوں کا وجود ان کا ہو گیا تھا، یعنی بہت کم ہو گیا تھا، اور ان کی ایسی کوئی تعداد نہیں رہ گئی تھی جو تواتر اور یقین کے لیے کافی ہو. دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ دور حاضر میں پائے جانے والے قرآن کے بارے میں ساری امت اسلامیہ کا عقیدہ ہے کہ وہ بعین ہی وہی قرآن ہے. جیسا رسول اللہ کے ہاتھ میں تھا ایسا ہی میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، ایسا ہی سارے اماموں کے درمیان میں رہا، ہاتھوں میں رہا، ایسی تمام امت مسلمہ کے ہاتھ میں جب قرآن رہا ہے. نہ اس سے کم تھا نہ زیادہ تھا، نہ ایک نقطہ کم تھا نہ ایک نقطہ زیادہ تھا، کبھی کم زیادہ اس میں نہیں ہوئے. جیسا تھا آج تک ایسا کا ایسا ہی ہے، جبکہ دوسری کتابیں ایسی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں ساری امت اسلامیہ کا عقیدہ ہے کہ بعین ہی وہی قرآن ہے جو رسول اسلام پر نازل ہوا تھا، اور اس میں کسی ایک آیت کا بھی اضافہ نہیں ہوا ہے، برخلاف توریت اور انجیل کے کہ ان کے بارے میں یہ دعویٰ خود ان کتابوں نے بھی نہیں کیا اور تاریخ نے بھی اس کا دعوے کی تصدیق نہیں کی. جبکہ قرآن کریم نے خود دعوے کی تصدیق کی ہے اور دعویٰ بھی کیا ہے. کہا کہ انا ہدیناہ السبیل استغفر اللہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی وہ اسباب فراہم کریں گے کہ اس کی حفاظت ہو سکے. ہم خود ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. جبکہ توریت اور انجیل کے بارے میں ایسا کہیں کچھ نہیں آیا. انجیلوں کے بارے میں یہ مسلم ہے کہ انہیں جناب عیسیٰ کے بعد ان کے اصحاب نے مرتب کیا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ جیسا ان اصحاب کا کردار ہوگا ویسا ہی انجیلوں کا اعتبار بھی ہوگا. انجیلوں کا بیان ہے کہ جناب عیسیٰ کے مخصوص اصحاب جنہیں حواریین سے تعبیر کیا جاتا ہے ان کی تعداد 12 تھی. یہ سب کے سب بے وفا ثابت ہوئے، یہاں تک کہ ان کے عقیدے کے مطابق جناب عیسیٰ کے سولی پر چڑھائے جانے کی سازش بھی یہی افراد شریک تھے. اور اگر یہ بات درست نہ بھی ہو تو اتنا تو بہرحال مسلم ہے کہ یہ لوگ مسیح کے آخری وقت میں قطعی کام نہیں آئے. جب ان کا جناب عیسیٰ کا جب سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا وہ اللہ نے انہیں بچا لیا، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن جب سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا تو یہ لوگ کہاں تھے؟ غائب تھے. جب اپنے نبی کے چاہنے والے نہ ہو سکے تو پھر آگے کو ان کے پاس دین کیسا؟ یہی دلیل ہماری ان لوگوں کے اوپر بھی ہے کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہیں. اگر تم نبی اور ان کی آل کے چاہنے والے نہیں ہو، اگر تم ان کے دشمن ہوئے جا رہے ہو تو پھر تمہارے پاس دین کیسا ہے؟ ان کے کردار کا مختصر خاکہ اناجیل مقدسہ کی روشنی میں یہ ہے. ان حواریین کے بارے میں، حواریین عیسیٰ 12 تھے، سب کے سب ریاست طلب تھے، سب بادشاہت چاہتے تھے. انجیل لوقا اور اس میں ریفرنس دیا ہے. ان میں سے 10 حواری مسیح کے پسران زبیدی کے ساتھ سلوک پر مخالف ہو گئے تھے اور انہیں مسیح کے کردار پر اعتماد نہیں تھا. یہ انجیل میں ہے. خود مسیح نے انہیں بے ایمان ہونے سے تعبیر کیا ہے. یہ انجیل میں ہے. یہ سب کے سب سنگ دل تھے. یہ انجیل میں ہے. ان خاص حوارین کے بارے میں یہ سب مسیح کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے. خود ان کی کتاب میں ہے. وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی کتاب کو مرتب کیا ان کے بارے میں ہے کہ یہ سب سنگ دل تھے، یہ سب بہت برے تھے، یہ مسیح کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے، یہ بے ایمان تھے. اب جب خود مسیح کہہ رہے کہ یہ بے ایمان ہے، مجھ پہ ایمان نہیں لائے، تو اب ان کی کتابوں پر آپ ایمان کیا لائیے گا؟ یعنی یہ کتابیں اس لائق نہیں. اب کون سی کتاب بچتی ہے؟ قرآن کریم، کہ جس کے بارے میں خود خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا، ہم ہی حفاظت فرمائیں گے. یوں تو عیسائیوں میں 4 انجیل بہت زیادہ مشہور ہے: انجیل متی، لوقا، یوحنا اور مرقس. لیکن عہد ناموں کی ترتیب میں ان حضرات کے علاوہ پیتروس اور پولس کا نام بھی آتا ہے کہ پولس اعمال کے 14 رسالوں کا مؤلف تھا اور پیٹروس ایک بڑی حیثیت و عظمت کا حامل تھا. لیکن
اسے کیا کیا جائے کہ خود اناجیل نے جو بیانات ان حضرات کی شان میں دیے ہیں وہ بڑے عبرتناک ہیں۔ پیٹروس کے بارے میں کہا کہ یہ مسیح کا منکر تھا۔ اب جو خود نبی کا منکر ہو تو وہ کتاب کیا دے گا؟ مسیح نے اسے شیطان سے تعبیر کیا گیا۔ پولس کے بارے میں کہا یہ ریاکار اور مخالف مسیح تھا۔ خود نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاکار تھا اور مخالف مسیح تھا۔ ایک اور ہے کہ یہ حواریین میں سے نہیں تھا بلکہ پولس کا شاگرد تھا۔ شاگرد کا حال استاد ہی کے حال سے واضح ہو جاتا ہے۔ جب اس کا استاد ہی بیکار تھا تو شاگرد کہاں سے اچھا ہوگا؟ متی، لوقا اور یوحنا، ان تمام لوگوں کے بارے میں یہ طے نہیں ہے کہ ان کا شمار حواریین میں تھا یا نہیں تھا، لیکن عقلی بات یہ ہے کہ اگر حواریین میں سے تھے تو ان کا حال معلوم ہو چکا ہے، اور اگر اس شرف سے بھی محروم تھے تو ان کی بات کو کوئی وزن ہی نہیں رہ جاتا، جبکہ ان کا شمار بنی اسرائیل کے گوسفندوں میں ہوتا تھا۔ علاوہ اس کے انجیل مسیح کے املا سے نہیں لکھی گئی۔ رسول اللہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی تھی تو امیر المومنین کو یا چند اصحاب کو جو بھی حاضر ہوتا تھا اس سے کہتے تھے کہ ایسے 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 لکھو۔ سب سے پہلا کام رسول اللہ کا یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ اس آیت کو لکھوایا کرتے تھے، جبکہ انجیل کے بارے میں ایسا کچھ نہیں پایا جاتا۔ نہ مسیح کے املا سے لکھی گئی اور نہ ہی مسیح کے صلیب کے حالات، اور ورنہ اس میں مسیح کے صلیب کے حالات نہ ہوتے۔ اس میں مسیح کو جب صلیب پہ چڑھایا گیا وہ والے حالات بھی ہیں۔ تو بھائی جب اگر آپ یہ کہیں گے مسیح نے خود لکھوائی تو اپنی موت کو کیسے انہوں نے لکھوا دیا پہلے سے پہلے؟ پاسبل نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ جس کتاب کے بیانات نبی کی طرف منسوب نہ ہو اس کا اعتبار ہی کیا رہ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات بر محمد۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ابھی جن سوروں کی ہم روزانہ تلاوت کر رہے ہیں اس میں سے ایک کے بارے میں ذرا سی تفصیل پڑھیں گے۔ آج سورہ حمد کے بارے میں جو تشریح ہم نے کی، تفسیر نہیں کہیں گے، وہ بہت بڑے علماء کا کام ہے۔ جو تشریح ہم نے کی وہ انٹرنیٹ میں موجود ہے، کل آن لائن کر دی گئی ہے۔ درس میں وہ بھی شامل ہے۔ جو لوگ آخر میں امتحان میں شریک ہوں گے انہیں ضروری ہے کہ اس کو ضرور سنیں۔ کل کیا تھا؟ 8 رمضان تھی۔ 8 رمضان کا درس آن لائن موجود ہے۔ یہاں آپ لوگ، میں خود حاضر نہیں تھا اس وجہ سے نہیں ہو پایا، آن لائن موجود ہے تو اس سے ضروری ہوگا کہ آپ سب سنیں۔ تو سورہ حمد کی تشریح وہاں ہم نے کر دی ہے۔ یہاں سورہ مطففین آخری سورہ، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ سورہ مبارکہ، یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے اور اس میں 36 آیتیں ہیں، 36۔ سورہ مبارکہ انفطار کا خاتمہ روز جزا کی، اس سے پچھلے والے سورہ کا سختی کے بیان پر ہوا تھا۔ تو اس سورہ کا آغاز بھی ایک سماجی عیب سے ہوا کہ جس کا انجام روز قیامت سخت ترین عذاب ہوگا، کہ اگر انسان ناپ تول میں ناانصافی کرتا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہی برتاؤ روز قیامت اس کے ساتھ کیا گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ویل ہے ناپ تول میں ان بے ایمانی کرنے والوں کے لیے کہ جو لوگوں سے مال لیتے ہیں تو پورا ناپ تول کر لیتے ہیں، اور اگر لوگوں کو دیتے ہیں تو کم تول دیتے ہیں۔ کیا انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ یہ روز قیامت قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جو انتہائی عظیم دن ہے، اور سب رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اس دن کا بدلہ، اس دن بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا، جو ایک لکھا ہوا دفتر ہے۔ اور پھر ویل ان مکذبین کے لیے، ان جھوٹوں کے لیے کہ جو روز قیامت کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ کام ظالم اور گناہگار کے علاوہ کوئی نہیں کرتا ہے۔ جب اس آیات پر تلاوت کی جاتی ہے، جب ان پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے
تو اسے پرانے قصے کہہ دیتا ہے کہ یہ تو کتابوں کی باتیں ہیں، اب اس زمانے میں تم کیا باتیں کرتے ہو۔ ان لوگوں کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، یہ روز قیامت رحمت الہی سے محروم ہوں گے، پھر جہنم واصل کر دیے جائیں گے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ تم اسی کی تکذیب کر رہے تھے۔ دوسری طرف نیک کرداروں کے اعمال علیین میں ہوں گے، جو خود بھی ایک لکھا ہوا دفتر، ایک کاپی ہے کہ جس کے گواہ ملائکہ اور مقربین ہیں۔ یہ نیک کردار افراد نعمتوں کے ماحول میں تخت پر بیٹھے ہوں گے۔ پروردگار اب وقت ہمیں بھی دکھا اور توفیق دے کہ دنیا میں ایسے اعمال کر سکیں کہ تیری نعمتوں میں کو اپنے شامل حال کر سکے۔ ان کے چہرے پر نعمتوں کی شادابی ہوگی، پھر انہیں بے مہر شراب سے سیراب کیا جائے گا کہ جس کی مہر مشک کی ہوگی، اور ایسی ہی منزل کے لیے لوگوں کو باہمی مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمیں آپس میں مقابلہ کرنا چاہیے کون زیادہ عبادت گزار ہو۔ اس کے لیے نہیں کہ سامنے والے کو نیچا دکھائیں، اس کے لیے کہ میری زیادہ بڑھ جائیں۔ پیسہ ہمیں کمانا چاہیے، اس کے لیے نہیں کہ سامنے والا فقیر ہو جائے، اس کے لیے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، پیسہ کماؤں، اس سے خوب افطار کراؤں، پیسہ کماؤں، اس سے خوب نیکیاں کروں، پیسہ کماؤں، اس سے خوب غریبوں کی مدد کروں، پیسہ کماؤں، اس سے دنیا نہیں آخرت کماؤں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے تعجب ہے ان لوگوں کے اوپر، تعجب ہے لوگوں کے اوپر کہ لوگوں پیسے سے غلام تو خریدتے ہیں لیکن آزاد لوگوں کو نہیں خریدتے۔ ایک غریب کی آپ نے مدد کر دی، وہ ہمیشہ کو آپ کا غلام ہو گیا۔ غلام اس زمانے میں ہوا کرتا تھا لیکن پھر بھی بھاگ جایا کرتا تھا، بھاگ جایا کرتا تھا، موقع لگا چلا گیا، موقع لگا غائب ہو گیا، موقع لگا اس نے منع کر دیا جناب میں یہ کام نہیں کروں گا، اب آپ جو کر سکتے ہو کر دیجئے، مار دیجئے، چاہے جو کر دیجئے، اس نے منع کر دیا، اب وہ نہیں کرنے والا۔ لیکن امیر المومنین کہتے ہیں کہ افسوس ہے لوگوں کے اوپر، تعجب ہے لوگوں پہ کہ غلام تو خریدتے ہیں پیسے سے، آزاد لوگوں کو نہیں خریدتے، کہ ان کے اوپر ذرا سا آپ نے مدد فرمائی، ذرا سی ان کی کمک فرمائی، ذرا سا انہیں پیسہ دکھایا، ضرورت ان کی پوری کی، وہ آپ کے ہمیشہ ہمیشہ کے آپ کے تابع و فرما بردار رہیں گے۔ اس سورہ مطففین میں مومن کے لیے لکھا جا رہا ہے کہ اس شراب میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی، جو ایک چشمہ ہے، جو مومنین کو شراب دی جائے گی۔ شراب یعنی پینے کا ایک ڈرنک، سافٹ ڈرنک کہہ لیجیے آپ اپنی زبان میں، نئے کہ دنیاوی شراب۔ وہاں جنت میں جو شراب ہوگی وہ ایک وہاں کی ایک سافٹ ڈرنک ہوگی کہ جس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی، جو ایک چشمہ ہے، اور مقربین اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ اللہ کے جو خاص بندے ہیں اس سے وہ سیراب ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کسی کو وہ نصیب نہیں ہوتا۔ ادھر فرماتے ہیں مجرمین کا حال یہ ہے کہ صاحبان ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو اشارے کنائے کرتے ہیں، اور یہ اہل ایمان کے پاس خوش و خرم واپس آتے ہیں، اور اپنے اہل کے پاس خوش و خرم واپس آتے ہیں۔ مومنین کے پاس جاتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، دیکھیں کیسے کر رہا تھا، آج دیکھیں کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے، آج دیکھیں افطار کر رہا ہے، آج افطار کرا ہے اس نے، ادھر ادھر کے اشارے کرتے ہیں۔ یہ منافقین ہیں، یہ اہل دوزخ ہیں، جو مومنین کے لیے الٹے سیدھے اشارے کیا کرتے ہیں، جو ان کے لیے کنکھی بازی کرتے ہیں، نگاہیں گھماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ یہاں آتے ہیں، مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے ساتھیوں میں واپس پہنچ جاتے ہیں، جہاں کا پتھر تھا واپس وہیں پہنچ گیا، اور اہل ایمان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، تم انہیں مومن سمجھ رہے ہو، یہ تو خود گمراہ ہیں۔ مومنین کو خود گمراہ بتاتے ہیں جبکہ خود گمراہ ہوا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا گواہ انہیں نہیں بنایا گیا، پروردگار نے انہیں ان کا ٹھیکیدار نہیں بنایا کہ تم ان کا خیال رکھو،
تم تو خود اپنے خیال رکھنے لائق ہو، اپنا مانیٹر بن جاؤ، یہ کافی ہے، دوسرے کے لیے تمہیں ضروری نہیں کیا گیا ہے۔ آج صاحبان ایمان ان کفار کو دیکھ کر ہنسیں گے۔ اب جب روز قیامت آئے گا اور وہ جو جاہلانہ روش والے لوگ ہوا کرتے تھے اور آ کے منہ میں ہاتھ دے دیا کرتے تھے مومنوں کے اور پریشان کرتے تھے مومنوں کو، اب جب روز قیامت ہوگا، آج کا دن وہ دن ہوگا کہ اب ہماری باری ہوگی 100 سونار کی اور 1 لوہار کی، چونکہ اس نے محنت کر کے جنت حاصل کی ہے، لہٰذا اب صاحبان ایمان ہوں گے جو ان کے اوپر ہنس رہے ہوں گے اور اطمینان سے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے اور ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ ہمارے اس قلیل سے عمل کو قبول فرمائے، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، حاضرین کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے، برکت نازل فرمائے، مغفرت نازل فرمائے، تمام مشکلوں کو آسان فرمائے، جو حاجتیں ہیں ان کو درست فرمائے، معبود ان کی جتنی حاجات ہیں ان کو قبول فرما، میرے معبود امام زمانے کا ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انک انت